بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب میرے مہمان ہیں۔ اسی وجہ سے میں کسی قسم کی تمہید باندھے بغیر سیدھا ان کی طرف جاتا ہوں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ باتیں ان کے ساتھ کر سکیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، جس قسم کی پریس کانفرنسز اپوزیشن کی جانب سے ہو رہی ہیں، مسلم لیگ نون آج بھی آپ نے پریس کانفرنس کی، وہ سنے تو ایسا لگتا ہے کہ ملک کسی بہت بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اگر ہم اس جانب بڑھ رہے ہیں تو یہ کمپلیٹ ڈیزاسٹر کتنی دور ہے ہم سے؟ دیکھیں، ڈیزاسٹر تو 17 اگست 2018 سے شروع ہوا جب یہ حکومت آئی ہے۔ وہ دن اور آج کا دن، ایک ملکی مفاد کا کام، ایک مثبت کام آپ مجھے اس حکومت کا بتا دیں، یقین کریں آپ نہیں بتا سکیں گے۔ آپ باہر سڑک پہ چلے جائیں، کسی شخص سے پوچھ لیں، ہر آدمی پریشان ہے۔ اور یہ میں نے پہلے دفعہ دیکھا ہے، لوگ مایوسی کے شکار ہیں کہ وہ اب توقع ہی نہیں کر رہے کہ ہمارا ملک بہتر ہوگا، اس کے حالات بہتر ہوں گے۔ یعنی اتنی ایسی کیفیت میں نے کبھی پچھلے 32 سال میں نہیں دیکھی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ لوگ پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے مایوس نظر آتے تھے اور یہ کوئی ہوپ تھے اور ان سے بھی مایوسی ہوئی ہے، یا کچھ اور ہے؟ نہیں، یہی ان کا نعرہ تھا کہ وہ بڑے نالائق تھے، بڑے کرپٹ تھے اور ہم آ گئے ہیں۔ اور اب پتہ چلا کہ سب سے زیادہ کرپٹ تو یہ خود ہیں، سب سے بڑے نالائق تو یہ خود ہیں۔ ہر شعبے میں حکومت کے یہ ناکام ہو گئے، معیشت کو تباہ کر دیا، روزگار کم ہو گیا ہے، کاروبار کم ہو گیا ہے، ملک کی ترقی رک گئی ہے، ملک کے اندر قرضے کی شرح دگنی ہو گئی ہے۔ اب تو آپ یقین کریں کہ حالات کو بہتر بنانے میں بڑی محنت، بڑی لگن اور بڑی تکلیف چاہیے، اس کے بعد حالات بہتر ہوں گے۔ کیپیسٹی نہیں تھی، ویژن کا مسئلہ ہے، کلیم زیادہ تھے، اتنی قابلیت نہیں تھی، پرابلم کیا ہے؟ بہت سے مسائل تھے، بہت سے مسائل تھے۔ ایک ہائپ بلڈ کی گئی دوسری جماعتوں کے خلاف، الیکشن متنازع تھے، جو ٹیم لائی گئی وہ بالکل پرائم منسٹر کو خود بھی کچھ نہیں آتا، اس کے وزراء کو کچھ نہیں آتا۔ میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں، آپ ایک وزیر کا بتا دیں جس کے اندر کوئی شعور ہو حکومت کے وزیر بننے کا، جس میں کوئی قابلیت ہو، جس کی آپ اس کو سن کر آپ یہ کہیں کہ ہاں یار یہ آدمی وزیر بننے کے قابل ہے۔ آپ کو ایسا آدمی نظر نہیں آئے گا۔ جو گفتگو ہے، جو رویہ ہے، جو لہجہ ہے، وہ وزیروں کا یہ نہیں ہوتا۔ وزیر بڑے اعتماد سے، بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہے۔ یہ خود تو چلے، ان کی جو اپنی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو پہلی مرتبہ حکومت میں آئے، لیکن مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ایسے لوگ بھی جو حکومتوں میں رہے ہیں، تجربہ بھی رکھتے ہیں، سیزن پولیٹیشین بھی ہیں، چاہے شاہ محمود ہوں، پرویز خٹک ہوں، دوسرے ہوں، انہوں نے بھی مایوس کیا ہے، جیل نہیں ہو سکے۔ وہاں کیا پرابلم آئی؟ ان میں سے کوئی تو کام کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ کسی نے کام نہیں، نہیں؟ کام کرتا ہے تو دکھا دے کیا کام کیا ہے۔ بات تو کلچر کی ہوتی ہے نا۔ سب بے شعور جمع کر لیے انہوں نے، ایک جی سب بے شعور جمع کر لیے آپ کے سامنے۔ میں تو آپ بتا دیں کون سے وزیر نے کام کیا ہے۔ میں تو ہر ایک کو کہتا تھا کہ ایک خاتون وزیر انہوں نے کام کیا ہے شاپر ختم کروا جی، دیے۔ انہوں نے شاپر ختم کرائے ہیں اسلام آباد میں۔ یہ قابلیت ہے، یہ اس حکومت کی کارکردگی ہے۔ پیمانہ یہ ہو گیا پیمانہ یہ ہو گیا۔ مجھے اس کے علاوہ میں نے ہر وزیر اسمبلی میں میں نے کہا، میں نے کہا آپ سارے وزیر بیٹھے، آپ کھڑے ہو کر بتائیں آپ نے کون سا کارنامہ انجام دیا 2 سال میں، کون سے مسئلے کو حل کیا ہے۔ آپ نے مسائل بڑھائے ہیں۔ تو ایک مکمل، جس کہتے ہیں نا کمپلیٹ فیلیور ہے اس وقت حکومت کا۔ اس فیلئر کو اپوزیشن کو جتنا مٹیریلائز کرنا چاہیے تھا اپنی فیور میں، وہ کیوں نہیں کر سکی؟ دیکھیں، یہ آپ کی رائے ہوگی، کچھ اور لوگوں کی رائے ہوگی۔ اپوزیشن تو تنقید ہی کر سکتی ہے، اپوزیشن تو ان کو آئینہ دکھا سکتی ہے، ہر روز دکھاتے ہیں۔ اسمبلی کو اس حکومت نے مفلوج کیا، وہ اسمبلی نہیں چلنے دیتے۔ میڈیا پر دباؤ ہے، اخباروں پر دباؤ ہے، ٹی وی پر دباؤ ہے، لیکن حقائق ان سے چھپ نہیں سکتے۔ یہ پہلی حکومت ہے جو سفید جھوٹ بولتی ہے۔ وزیر اعظم، وزیر پبلک فورمز پر، پارلیمنٹ میں سفید جھوٹ بولتے ہیں، بغیر کسی شرم کے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں تو وزیر جب بولتا ہے، وزیر اعظم بولتا ہے، تو وہ ہر بات کو ناپ تول کے کرتا ہے کہ کل مجھ سے کوئی سوال نہ ہو جائے کہ تم شک پیدا ہو کہ شاید یہ بات سچ نہ ہو۔ یہاں تو جب وزیر اعظم بولتے ہیں، وزیر بولتے ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ شک پیدا نہ ہونے دے کہ میں سچ بول رہا ہوں، یہ لوگوں کو یقین دلائیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ ہر بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ آپ خود بھی وزیر اعظم رہے، مختلف کیبنٹس میں بھی رہے، کبھی کابینہ کے اجلاسوں میں ایسا ہوا جو اب ہو رہا ہے، وزراء ایک دوسرے کے سامنے؟ کابینہ کا اجلاس ایک بڑا
قوم کے لیے ایک بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، وہاں قوم کی مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں. اگر کابینہ میں لوگوں کا نام لے لے کر وہاں پر ڈیوٹیاں لگائی جائیں کہ تم نے اس کو گالی نکالنی ہے، تم نے اس کی بے عزتی کرنی ہے، لوگوں کو شاباش دی جائے اور تم نے ٹی وی پر کل بڑی گالی نکالی ہے، اسمبلی میں بڑی تقریر کر کے اپوزیشن کو تم نے بدنام کیا ہے، یہ وہاں پر باتیں ہو رہی ہیں. تو ای سی ایل ڈسکس ہوتا ہے کابینہ کے اندر، ای سی ایل ڈسکس ہوتا ہے. یہ مختلف قسم کے اسپیشل اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں جو کابینہ میں سمریز پیش کرتے ہیں. یہ کابینہ کی ہر رول کو توڑا جاتا ہے. آپ یقین کریں، مجھے وزراء نے بتایا جو کابینہ میں موجود ہوتے ہیں کہ کابینہ میں فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، جب لکھ کے آتا ہے تو فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. یعنی منٹ شیٹ تبدیل کر دی جاتی ہے؟ جی، وہ جب منٹ ہوتے ہیں تو تبدیل کر دیا جاتا ہے. کئی ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ کابینہ میں ڈسکس نہیں ہوئی اور فیصلہ آ گیا. یہ ایک مختلف سوچ کے لوگ آج حکمران ہیں اس ملک میں. نہیں تو یہ عمران خان کی سپرویژن کے بغیر ہو سکتا ہے کہ منٹ شیٹس تبدیل کر دی جائیں؟ یہ پرائم منسٹر کا جواب اس کو دینا پڑے گا ایک دن. یہ چیزیں ہوئی ہیں، مجھے کابینہ کے لوگ بتاتے ہیں، میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. اور یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہوگی اگر میں یہ بات کروں، کیونکہ کابینہ کے فیصلوں کا ایک ایک لفظ ناپا اور تولا جاتا ہے. اور اگر یہ ہو، یعنی کئی دفعہ لوگوں نے بتایا کہ ایسی سمریز آئی ہیں کہ پرائم منسٹر نے کہا جی یہ بڑی سیکرٹ بات ہے، بس اپروو کر دیں. انہوں نے اپروو کر لکھے ہے اپروو، یعنی کابینہ کے سامنے لائے بغیر اپروول. یہ ان کو بتایا گیا یہ سیکرٹ بات ہے، آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں، بس اپروو کر دیں. یہ سیکرٹ چیزیں کون دے رہا ہے عمران خان صاحب؟ یہ وہی بتائیں گے، یہ وقت بتائے گا. یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی، یہ ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی. اور اگر یہ جب اسکینڈل سامنے آئے گا تو اس کی لیگل امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ بڑی سیریس لیگل امپلیکیشنز ہیں، بڑی سیریس ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کابینہ میں سمریز لائی جاتی ہیں، یقین کریں ایسی ایسی سمریز اپروو ہوئی ہیں جو میں جانتا ہوں کہ ہمیں بھی وہ لوگ وہ آفر کرتے تھے کہ یہ کام میرا کر دیں، اتنے پیسے ملیں گے. آج وہ سمریز ہم اپروو ہوتی دیکھ رہے ہیں جو مکمل طور پر ملک کے مفاد میں نہیں ہے اور کرپشن پر مبنی ہے. کرپشن پر مبنی وہ سمریز جو مافیاز جی، ماضی مختلف کی مافیاز ماضی ہیں. کی جی. کابینہ سے یا حکومتوں سے اپروو نہیں کرا نہیں کروا سکے، سکے. وہ عمران خان کی حکومتوں سے اپروو کروا رہے ہیں. آج یہاں اپروو ہو رہے ہیں، بلکہ ان کو بڑھا چڑھا کر اپروو کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے جائز کام ہے، جو ملک میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس کو روکا جا رہا ہے، ان کی سمریز ریجیکٹ کی جا رہی ہے تاکہ ان سے پیسے لے کر بعد میں ان کی سمریز اپروو کرائی جائیں. آج ایک انسٹیٹیوشنلائز کرپشن کیبنٹ لیول پہ اس ملک میں موجود ہے. اور اس کی پیٹرنائزیشن یقیناً وداؤٹ عمران خان صاحب ہو نہیں دیکھیں، سکتی. اگر پرائم منسٹر کو نہیں پتا تو استعفیٰ دے دے، پتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے. کابینہ میں جو کچھ ہوتا ہے پرائم منسٹر کی ذمہ داری بنتی ہے، اور کل جواب دینا پڑے گا. کل جواب دینا پڑے گا. یہ جو خراب پرفارمنس ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس سے ڈیموکریٹک سسٹم کو کتنا بڑا خطرہ ہے؟ بہت خطرہ ہے. دیکھیں، جب حکومت ڈیلیور نہ کر پائے، عوام پریشان ہوں، لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے. اور پاکستان میں ایک ہی دفعہ لوگ سڑکوں پر نکلے 77 میں، اور اس کا حال اس کا اثر آپ نے دیکھا تھا. 11 سال ملک میں غیر جمہوری حکومتیں نہیں. یہ آج بھی یہ خطرہ ہے. ملک میں ماشاء اللہ کا خطرہ ہے. ماشاء اللہ کا ہو، یہ کوئی بھی غیر جمہوری عمل ہو سکتا ہے. اور جب عوام اتنے مایوس ہوں، وہ ویلکم کرتے ہیں وہ ایسے معاملے کو. لوگ جمہوریت میں یقین کھو بیٹھتے ہیں. یہ تشویشناک بات ہے. ماشاء اللہ کے علاوہ اگر ڈیموکریٹک نہیں ہے تو پھر آپشنز کیا ہوتے ہیں؟ اور تو اگر فرض کیا جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں یا ان کی پرفارمنس کی وجہ سے نظام ڈیریل ہوتا ہے، تو اس کا پھر آگے آپشن کیا ہے؟ آپشن مارشاء اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں. دیکھیں، نہیں ماشاء اللہ نہیں ہوتا. ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹس آئی ہیں پاکستان میں، جی. بہت یہ سارے تجربے ہم نے کیے ہیں نا. یہ اور لوگوں نے ان کو شروع میں ویلکم بھی کیا، کیونکہ لوگوں کو کچھ مایوسی تھی سیاسی نظام سے. آج تو بے پناہ مایوسی ہے. اس لیے یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ باتیں ایسی نہج پر نہ پہنچیں کہ لوگ خوش ہوں گے جمہوریت ملک میں ختم ہوئی ہے. اور اس کی ذمہ داری حکومت پر آتی ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ 2 سال میں اس ملک کے وزیر اعظم نے کوئی کوشش نہیں کی. اتنے بڑے چیلنجز رہے ہیں. ہندوستان کا کشمیر کا مسئلہ آیا جب یہاں خطرہ تھا کہ ایئر اٹیک بھی ہوا پاکستان پر، وہاں بھی وزیر اعظم نے کوشش نہیں کی کہ اپوزیشن کو ایک کورونا کا چیلنج ہے.
یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. ملک کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے, ان کو یونائٹڈ نظر آنا چاہیے, لیکن کوئی کوشش نہیں ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت اور پارلیمانی نظام دونوں خطرے میں؟ جی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت رہی تو ملک کی معیشت بھی خطرے میں ہے, ملک میں سیاست بھی خطرے میں ہے, جمہوریت بھی خطرے میں ہے. تو اس خطرے کے جو اپوزیشن نے کے اوپر اگر اب آپ کہیں کہ جو ذمہ داری ہے, تو اپوزیشن سوائے تنقید کرنے کے یا کرٹیسائز کرنے کے اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیے اپوزیشن کے پاس کیا آپشن ہوتے ہیں. اپوزیشن تو اپنی حکومت کو آئینہ دکھاتی ہے, اپنا اس کا چہرہ دکھاتی ہے, تم یہ غلطیاں کر رہے ہو, تنقید کرتی ہے, متبادل کو رائے دیتی ہے. اس کے علاوہ اپوزیشن کو چڑھ تو نہیں دوڑ سکتی پارلیمنٹ پر یا دارالحکومت پر. ٹھیک. اس کے علاوہ آپ کے سٹیپس ہیں. آپ آخری سٹیپ ہوتا ہے عدم اعتماد. عدم اعتماد میں ہمیشہ کہتا ہوں اس اسمبلی میں شاید میں چند افراد میں سے ہوں جو کسی عدم اعتماد کا حصہ رہے ہیں. عدم اعتماد کا جو پروسیس پاکستان میں ہے یہ ایک ناممکن پروسیس ہے. اور عمران خان کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. دیکھیے کامیاب ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ اپوزیشن نے 172 لوگ پروڈیوس کرنے ہیں. میں 172 لوگ جمع بھی کر لیتا ہوں. 2 ہفتے کا پروسیس ہے. ان کو کل پولیس اٹھا کے لے جائے گی, ان کو بدماش بھیج دی کہ حکومت اٹھا کے لے جائیں گے 2 آدمی. یہ ہوا 1989 میں, یہی ہوا تھا. یہاں نیب الحمدللہ موجود ہے, ہر بندے کو اریسٹ کر سکتی ہے, 30 بندے کو اندر کر دیں گے, آپ کا عدم اعتماد وہیں رہ جائے گا. عدم اعتماد ایک ایکسٹریم وائسنگ آف اوپینین ہوتا ہے, رائے کا اظہار ہوتا ہے کہ بھائی اب معاملہ ختم ہو گیا ہے, اب یہ معاملہ ٹوٹ گیا ہے. وہ پاس ہو یا نہ ہو اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ حکومتیں نہیں رہ سکتی. لیکن آج میں حقیقت سے کہتا ہوں کہ یہ حکومت اب نہ رہنے کے قابل ہے نہ رہ سکتی ہے. عمران خان کی حکومت عدم اعتماد پہ بھی اگر نہیں جاتی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, جس کے امکان نہیں, اور حقیقت میں مبنی بات ہوئی, دوسری حکومتیں جاتی ہیں اسٹریٹ پاور کے ذریعے. اسٹریٹ پاور جو ہے وہ آپ کو مٹیریلائز ہوتی ان فیوچر نظر آتی ہے؟ جی اسٹریٹ پاور بھی ہو اسپیشلی سکتی اس ہے. سچویشن میں جبکہ کورونا ہے اور بہت ساری. جی اسٹریٹ پاور بھی ہو سکتی ہے, اور اسٹریٹ پاور اگر پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے موبیلائز ہو تو اس کا اثر اور ہوگا. اگر اسٹریٹ پاور خود ہو گئی, لوگ اتنے تنگ آگے سڑکوں پر نکل آئے, انارکی ہوئی ملک میں, تو پھر جمہوریت نہیں رہے گی. لیڈر لیس اسٹریٹ پاور کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ جی انارکی ہو جاتی ہے, لوگ تنگ ہیں, نہ روز کھانے کو ہے, نہ روزگار ہے, نہ کاروبار ہے, ملک کی ترقی رک چکی ہے. تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے. تبدیلی کے اور بھی طریقے بہت, یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. ٹھیک. اتحادی ٹوٹ جائیں گے, حکومت ختم ہو جائے گی. آپ نے دیکھا کہ 2 ہفتے حکومت نے کوشش کی, اشائیہ دیا وزیر اعظم نے کہ کل ووٹنگ ہوگی, آج سب کو اکٹھا کرو. ووٹ جب پڑے تو 160 تھے, 172 پہ اکثریت ہوتی ہے. کووڈ کے بیمار لوگ اسمبلی میں لائے گئے ووٹ دینے کے لیے, پھر بھی 160. یہ اسی لیے اب وزیر اعظم صاحب پریشان ہیں, وہ روز تقاریر کرتے ہیں. اچھا, اپوزیشن کے پاس اگر ہم آپشن کی بات کر لیں تو 2 ہیں, یا عوام کو موبلائز کریں اسٹریٹ پہ لانے کے لیے, یا حکومت کے اتحادیوں سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ آپ اس حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں کیونکہ اس کے نتیجے میں یہ ہو رہی ہے. دونوں سٹیپ پہ کیا کام کریں؟ دیکھیے ہم کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گے. اتحادیوں نے فیصلہ کرنا ہے تو اپنا فیصلہ کرنا ہے. اتحادیوں کا نظر آ رہا ہے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ رہے تو ہماری سیاست ختم ہے, ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہوں گے, کیونکہ جو عمل یہ حکومت کر رہی ہے ہم اس کے حصے دار ہیں. آج ہم عوام کو کل کیا منہ دکھائیں گے؟ اتحادی ٹوٹ جائیں گے. اتحادی ٹوٹے ہوئے ہیں, وہ تو اب اپنے کیے پر نادم ہیں کہ ہم نے جو اس حکومت کا ساتھ دیا, اب کیسے عوام کو فیس کریں گے. تو جب لیکن اپوزیشن کو اتحادیوں سے رابطہ کرنے, پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, وہ بھی کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل فورسز تو نہیں ہیں, عوام سے منتخب ہو کے آئی ہیں, تو اپوزیشن کو گورنمنٹ کے اتحادیوں سے رابطہ کرنے میں کیا نہیں, رابطہ رہتا ہے. رابطہ تو سیاست میں ہر ایک سے رہتا ہے, لیکن کیا اس رابطے کو آپ مٹیریلائز کرتے ہیں ایک نئے کولیشن میں یا ایک نئی پولیٹیکل فورس میں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ اپوزیشن اپنی اے پی سی کر رہی ہے, اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اسٹریٹ پہ تو لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی لے کے آئے تھے, بہت بڑی تعداد میں لے کے آئے تھے, کیوں نہیں کامیاب ہو سکے؟ دیکھیے وہ دارالحکومت فتح کرنے نہیں آئے تھے, وہ اس بات کے اظہار کے لیے آئے تھے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. یہ دیکھ لیں, آپ نے جو دھرنا کیا تھا اسے 10 گنا لوگ میرے ساتھ ہیں, ایک جماعت ہوں. انہوں نے ایک شو آف اسٹرینتھ کیا, اس کو چینلائز کر سکتے تھے. اگر وہ بھی آ کے یہیں بیٹھ جاتے
اس پارلیمنٹ کے سامنے کیا دھرنا اور 6 مہینے گالیاں دیتے رہتے ان کو، تو پھر پاکستان چلتا؟ بات تو پاکستان، میں نے پہلے کہا کسی ایسے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے جس سے ملک میں انتشار آئے اور ملک میں جمہوریت خطرے میں پڑ جائے۔ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے نہیں تھا، وہ صرف ان کے پالیسیز کے خلاف غصے کا اظہار تھا۔ جی بالکل، عوام کے غصے کا اظہار تھا، ورنہ وہ جا کر وہاں نہ بیٹھتے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ ان کی طاقت، آپ جو لوگ آئے تھے وہ طاقت آپ کے سامنے تھی، کوئی حکومت ان کے ساتھ نہیں تھی، کوئی کے پی کی حکومت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے چڑھ کر یہاں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ سب سے آگے تھا، وہ نہیں تھا، عام لوگ تھے، وہ آئے، اظہار کیا، چلے گئے، وہ یہاں بھی آ کر بیٹھ سکتے تھے۔ جتنا ساتھ باقی پارٹیز کو دینا چاہیے تھا، میں ایک پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا مسلم لیگ نون کو یا کسی کو، اتنا ساتھ انہوں نے دیا یا نہیں؟ اب آپ سمجھتے ہیں، جب آپ ریویو کرتا ہے آدمی بہت ساری چیزوں دیکھیں، وہ فیصلہ مولانا صاحب کی جماعت کا فیصلہ تھا، انہوں نے کیا۔ اب اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ ہمیں ساتھ دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا۔ ہمارے سامنے ایک ہی اصول ہے پہلے دن سے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ ملک میں جمہوریت ڈی ریل ہو جائے۔ تو پھر کیا اب جو اے پی سی آپ کر رہے ہیں اس میں جو مولانا صاحب کا پہلے انفرادی فیصلہ تھا، اب دھرنے کا کوئی اجتماعی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہاں ہر چیز ڈسکس ہوگی، کیونکہ اب اپوزیشن یہ سمجھتی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ ملک میں ایسی حکومت ہو جو عوام کے مسائل حل کرے۔ یہ حکومت تو ناکام ہو چکی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو اپوزیشن کو وہ حل ڈھونڈنا پڑے گا کہ کس طرح عوام کو اس حکومت سے نجات دے۔ تو اس نجات دلانے کے لیے جو آپشنز ہیں اس میں ایک مرتبہ پھر ملک گیر احتجاج یا تحریک ہو سکتی ہے جو اپوزیشن کی جماعتیں، اور اس میں اسلام آباد آنے والا آپشن بھی ہے۔ جی بالکل، وہ آپشنز بھی ہیں، اس کی مشکلات کو بھی دیکھا جائے گا کہ کرونا بھی ہے، موسم کو بھی دیکھا جاتا ہے، وقت کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس پروٹیسٹ کے اثرات کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ میں نے یہی کہا کہ اگر جمہوریت ڈی ریل ہو رہی تو ایسے قدم خود مسلم لیگ نون کے اندر کیا خواہش ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ جی بس اب بہت ہو گیا ہے، تو اب آئین اسٹریٹ کے اوپر باقی پارٹیز کو لے کے، یعنی وہ بھی ایف اینڈ برڈز کا شکار ہے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون اگر صرف سیاسی بات کرے نا، ملک کا مفاد مقصود نہ ہو، تو میں یہی کہوں گا عمران خان 5 سال پورے کرے، پھر اس کو الیکشن میں دیکھیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ان کا سیاسی تابوت ایک ہی دفعہ دفن کر دیں؟ اگر آپ مجھ سے سیاسی جواب مانگتے ہیں، ٹھیک، لیکن ہمارا کام صرف سیاست نہیں ہے، ملک کے مفاد کو بھی دیکھنا ہے۔ ہم اصول اقتدار کی جنگ یہاں نہیں لڑ رہے، اقتدار جس کو مرضی دے، عوام اقتدار دیتی ہے، ٹھیک، عوام نے دیا نہیں دیا، یہ حکومت آئی، حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے، ٹھیک، کوئی توقع نہیں ہے بہتری کی۔ اب ملک کے مفاد میں کوئی تو حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہم اقتدار نہیں چاہتے، نہ ہم کو مفاد چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں ملک کے حالات بہتر ہوں، اور ملک کے حالات اس حکومت کے اندر بہتر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک، شاید صاحب ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو کچھ اور جو ریلیٹڈ ٹاپک ہیں ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد آئیں گے تو شاید خاقان عباسی صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ شاہد صاحب، یہ ایک خیال یہ ہے کہ شاید بڑی گڑبڑ جو ہے یا اپوزیشن کا بڑا اعتراض عمران خان ہے، پی ٹی آئی نہیں ہے، تو عمران خان کے علاوہ کوئی اور چیز ہو تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے اندر ہو اور اپوزیشن شاید اس کو سپورٹ بھی کر لے۔ یہ پی ٹی آئی کا کام ہے، ہم نہیں سپورٹ کریں گے۔ پی ٹی آئی کا کوئی اور کینڈیڈیٹ بھی ہوا پرائم منسٹر کا تو اپوزیشن اس کو سپورٹ نہیں کرے گی؟ نہیں، کم از کم میں تو نہیں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا، میں ایک فرد کے طور پہ یہاں بیٹھا ہوں، میں سفارش نہیں کروں گا کسی ایسے کام کا ہم حصہ بنے۔ یہ -1 -2 -100 میں بہت سنے ہیں، یہ ان کی جماعت کا مسئلہ ہے۔ یہاں تو پی ٹی آئی فیل ہو چکی ہے، تو شکلیں بدلنے سے کام نہیں چلے گا، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ شکل بدل سکتی ہے، ممکنات میں شامل نہیں ہے، ممکنات میں شامل نہیں ہے۔ اس پارٹی کے روئے رواں جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں، باقی اگر وہ کچھ نہیں کر سکے تو باقیوں نے کیا کر لینا ہے۔ -1 کی پھر باتیں وہ اپنے لوگوں کو سنا رہے ہیں یا وہ کسی اور کو سنا رہے ہیں؟ یہ ان سے پوچھیں، پہلے وزیر اعظم ہیں جو -1 کی باتیں خود کر رہے ہیں، پہلے دوسرے کرتے تھے، وزیر اعظم کہتے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں دوسرے نہیں کر رہے، وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے -1 ہو رہا ہے میرے خلاف، اور اپوزیشن کر رہی ہے۔ سب سے مزے کی بات، اور اپوزیشن کہہ رہی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن -1 کیسے، -1 آپ کی جماعت کے اندر سے ہوتا ہے، باہر سے نہیں ہو سکتا۔
جن کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ -1 باہر اندر سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو وہ دوسرے بات کرتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، وہ بھی اپنے لوگوں کو سناتے ہیں یا وہ کسی اور کو سناتے نہیں وہ اپنے لوگوں کو سنا رہے تھے کہ یہ جو آپ -1 وہ امیدوار وہاں بنے ہوئے تھے، ہیں امیدوار. چند افراد ہیں پاکستان میں جو مستقل امیدوار ہیں ملک میں عہدوں کے لیے، شیروانیاں سلوا کے رکھتے ہیں، ڈرائی کلین رکھتے ہیں، تو ان کو سنا رہے تھے کہ بھائی ہیں، اور ان کے لیے پارٹیوں کے دروازے بھی کھلے رہتے ہیں. یہ دروازے کھلے رہتے ہیں. ایسے یہ کامیاب لوگ ہیں، وہ ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہ کبھی کیا ہے نہ کریں گے، اپنی آپ کو فائدہ پہنچانے میں لگے رہتے ہیں. تو یہ جب اب ناراضگی کی چیزیں ہوئیں اور یہ بات ہوئی کہ 1 درجن سے زائد ایم این ایز جو ہیں وہ ناراض ہیں حکومت سے، مسلم لیگ نون کے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے ایم این ایز ہمارے سے رابطے میں ہیں. تو وہ کس سطح پہ رابطے ہوئے؟ کیا پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اگر ان کے ناراض لوگ ہیں تو ان سے رابطے کیے جائیں، یا یہ بھی ایسی سیاسی باتیں تھی، بیانات تھے؟ نہیں بیانات سیاسی نہیں تھے. میں خود مجھ سے لوگ ملے ہیں، آپس میں ہماری پرانی دوستی ہے، واقفیت ہے، لوگ ملتے ہیں، وہ اپنے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں. نہیں وہ تو آپ ہو سکتا ہے، دیکھیں نا آپ کی پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہوں جو لیڈرشپ کی بعض چیزوں پہ جی مایوسی بالکل ہے، وہ ہوتے ہیں، کسی اور سے ملتے بالکل ہوتے ہیں، لیکن اس کو یہ رنگ دینا کہ جی وہ ناراض ہیں اور وہ شاید حکومت کا ساتھ چھوڑ کے آپ کا ساتھ دینے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا. ٹھیک. لیکن جب مایوسی کا اظہار اس حد تک کیا جائے نظر آتا ہے تو وہ شخص ہمیشہ اوپن ہوتا ہے کہ یار اچھا میں کوئی بہتر آپشن، یہاں تو کچھ نہیں ہو رہا، میں اپنی سیاست کے لیے، ملک کے مفاد دونوں کے لیے میں بہتر آپشن تلاش کروں. اس سے بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے کبھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی. یہ جنہیں سیاسی لوٹا کہتے ہیں، گو کہ بڑی مایوب سی ٹرمینالوجی ہے، ان کے لیے اب بھی مسلم لیگ نون کے دروازے ویسے ہی کھلے جیسے ماضی میں کھلے تھے؟ نہیں، یہ بالکل معیوب ٹرم نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ معیوب ٹرم استعمال کرنی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس ملک میں سیاست کو تباہ کیا ہے، ملکی مفاد کے خلاف کام کیا ہے، جمہوریت کو ڈیریل کرنے میں حصے دار رہے ہیں اور سیاستدانوں کو بدنام کیا ہے. پارٹیوں میں مصلحت کے مطابق ایسے لوگوں کو لیا جاتا ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں، یہ مجبوری ہوتی ہے سیاست کی. لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ کم از کم کسی ایسے عمل کا حصہ نہ بڑھیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آ کے معافی مانگتے ہیں کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں چلا گیا تھا، میری مجبوریاں تھی، مجھ پہ دباؤ تھا. کچھ لوگ واپس لے لیے جاتے ہیں، کچھ نہیں لیے جاتے. اور جو پارٹی کے اندر کے لوگ دوسروں سے ملتے ہیں، جیسے آج بھی آپ کے 6 ایم پی عثمان بزدار صاحب سے ملے، یہ پہلے بھی ملے تھے اور کہا کہ جی ایکشن لیں گے، یہ کریں گے، نوٹس جاری کر دیا ہے. تو یہاں پہ بھی مجبوری ہوتی ہے پارٹی لیڈرشپ کی کہ کچھ نہیں کر سکتی ان کے خلاف؟ نہیں جی، مجھے ان کے حقائق علم نہیں ہے، لیکن میں تو کبھی کسی ایسے ضمیر فروش سے نہیں ملوں گا. یہ وہی لوگ جو سیاست کو تباہ کرتے ہیں. آپ کی اگر ملنا ہے آپ ضرور ملیں، آپ مقصد بیان کریں، جماعت سے اجازت لیں کہ اب کیوں مل رہے ہیں، کیوں فوٹوؤں کا حصہ بن رہے ہیں، کیوں آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم. یہ تو حکومت کی ناکامی ہوتی ہے کہ جب وہ اس قسم کی میٹنگ شروع کر دے. ہم اپوزیشن میں ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا 6 آدمی جا کے مل لیں گے. ان کی اخلاقی کمزوری ہے وزیر اعلیٰ کی کہ وہ یہ شو کر رہا ہے جی میری طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے. ان لوگوں کو جو اپنا ضمیر فروخت کر کے آئے ہیں، جن کا ضمیر آپ نے خریدا ہے، ان کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے. اگر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بہتر جماعت ہے، ملک کے لیے کام کر رہی ہے، تو جس ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے تھے اپنی سیٹ چھوڑ دیں، نیا بائی الیکشن لڑ لیں اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر واپس آ جائیں. خود پارٹی کوئی ایکشن لے گی ان کے خلاف؟ پارٹی کو ایکشن لینا چاہیے. پہلے شہباز صاحب یہاں تھے نہیں، تو میرا خیال ہے یہ کوئی چیز، جہاں تک میری نالج ہے کہ کچھ لوگ ان میں سے ملے بھی تھے اور انہوں نے کہا نہیں جی ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب اگر پھر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو پارٹی کو سخت ایکشن لینا چاہیے. میں تو اس کا سفارشی ہوں اور میں تو اسی معاملے پر بات کروں گا. شاہد صاحب، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی، کیا عثمان بزدار کے خلاف بھی نہیں کامیاب ہو سکتی؟ میں نے کہا نا تحریک عدم اعتماد میں طریقہ کار ہے نا، وہ اتنا اوپن ہے کہ اب میں نے اکثریت لے کے آنی ہے. وہاں 2 پولیس والے آئیں گے، 4، یہاں تو عام بات ہے نا. یہاں تو ایم این اے کو اریسٹ کرنا، ایم پی اے کو اریسٹ کرنا تو ایک معمولی بات سمجھی جاتی ہے کہ الزام تم پہ بعد میں لگائیں گے، اب جو جیل میں ڈال دو. نیب کرتی ہے، پولیس کرتی ہے. وہ ہیروئن ڈالی گئی رانا ثناء اللہ پر. یہ تو معمول کا حصہ بن گئی یہ باتیں. ان کو تو یہ حکومت برا سمجھتی نہیں ہے.
تو اس لیے جب اگر وہ ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوگا کہ حکومت جا رہی ہے تو ہر حربہ استعمال کریں گے. تو پھر اس سے تو یہ مطلب نکلے کہ اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد یا پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی اسمبلیوں کے اندر اس آپشن کے علاوہ آپشن دیکھنے ہوں گے حکومت گرانے کے لیے. یہ آپشن خود ہی پیدا ہوتے ہیں. میں نے پہلے کہا نا سب سے بڑا آپشن ہے کہ اتحادیوں کی حکومت ہے, اتحادی ٹوٹ جائیں گے. میں تو سمجھتا ہوں آج بھی ٹوٹ چکے ہیں کہ اکثریت نہیں آئی. اگر وزیر اعظم نے اتنی کوشش کے باوجود 172 بندے اسمبلی میں نہیں لا سکا تو اس کے پاس کیا رہ گیا؟ چلیں ایک کھل کے میں سوال پوچھ لوں. ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ یہ جو اتحادی ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, تو جب تک اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ نہیں ہوگا وہ عمران خان کے ساتھ ہی رہیں گے. آپ اس تاثر کو درست سمجھتے ہیں؟ یار میں دیکھیں اسپیکولیشن نہیں کرنی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کو لائی ہے نہیں لائی, اسٹیبلشمنٹ ہے یا نہیں ہے اس کا حصہ. یہ ہر جو ممبر وہاں پر آتا ہے اس کی کچھ حیثیت ہوتی ہے, ووٹ لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کی حیثیت یہی ہے کہ وہ کسی کی سن کر ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ پھر اعتراض کیوں عمران خان صاحب کے آنے پہ, کیوں انہیں سلیکٹڈ کہتے ہیں؟ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ جناب یہ جو ہے یہ تو الیکشن میں دھاندلی کر کے لائے؟ تو کسی نے تو دھاندلی کی ہوگی. سلیکٹڈ یہی ہے نا کہ ایک متنازع الیکشن ہے, کئی ایک نہیں میں سمجھتا ہوں سیٹوں کی ایک بڑی تعداد ہے جہاں پر الیکشن متنازع ہے مختلف طریقوں سے. پری الیکشن ریگنگ جسے کہتے ہیں کہ ایک پارٹی کا 4 سال کریکٹر اسیسینیشن کیا گیا, ان کی حکومت ٹوٹی, ان کو آپ نے جیلوں میں ڈالا, تو یہ سب اس پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں. تو الیکشن کو فیئر کرنا ذرا مشکل ہوگا. اب آپ نے آگے دیکھنا ہے. ہم نے اسی لیے اس وقت فیصلہ کیا کہ جمہوریت کو ڈیریل نہیں کریں گے, جو ہو گیا اسے سبق حاصل کریں گے, مستقبل میں یہ چیزیں نہ ہوں. اور اس کی وجہ جو ہے یہ پولیٹیکل مصلحت ہے, کمپرومائز ہے, فیوچر کی اپنی پولیٹیکل بیٹرمنٹ ہے, یا کچھ اور چیزیں کہ نہیں اب ضروری ہے کہ اب چیزوں کو دفن کر کے ہی چلیں کیونکہ پاکستان میں سسٹم ایسے ہی چلے گا؟ نہیں, اس کی صرف ایک ہے کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو. بدترین جمہوریت بھی جیسے کہا جاتا ہے بہترین آمریت سے بہتر ہے, میرا اس میں یقین ہے, میں نے دیکھ لیا ہے. آمریت ہمیشہ جمہوریت کو پیچھے دھکیلتی ہے فطری طور. تو اگر جس پر جمہوریت نہیں ہو ترقی نہیں کرے گا. گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے بھی آج پریس کانفرنس میں آپ لوگوں نے بات کی. آپ کو خدشہ ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی اسی طریقے سے ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے جو آپ کا کلیم ہے کہ 2018 کے الیکشن میں ہوا؟ نہیں, اب تو حکومت پوری کوشش کر رہی ہے نا. ٹھیک, وزیر اعلیٰ بن گیا آئینی طریقے سے, اب اس کو کیبنٹ بنانے کا حق حاصل ہے. کیبنٹ پرائم منسٹر ہاؤس نے بنا کر دی. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہے کہ دھاندلی کرنی ہے آپ نے؟ وہ وہاں تھوڑی سی 24 سیٹیں ہیں, ساری الیکشن ہوتا ہے, صحیح. تو آپ نے 14-15 وزیر بنا دیے جن ان کو اب ڈیوٹی لگی ہے کہ تم نے اپنی سیٹ ڈیلیور کرنی ہے. تو یہ ہی ریگنگ ہوتی ہے. کل وہاں پر اور ڈیولپمنٹ کے فنڈ بھی وعدے کیے جائیں گے, اس قسم کی چیزیں ہوں گی. تو ہم نے ان کا آج اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ ریگنگ جو ہے نا یہ کبھی بھی مفاد میں نہیں ہوتی. اس حکومت کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں, جو فیض الرحمان صاحب کی حکومت تھی, جی بی کی تاریخ میں کوئی حکومت اتنا ڈیلیور نہیں کر پائی. اگر گلگت بلتستان کے انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے, اثرات کیا ہوں گے؟ اثرات ہمیشہ منفی ہوتے ہیں. دھاندلی آپ کہیں بھی کریں گے اثرات منفی ہوتے ہیں. جو آج ہماری سیاست کی حالت ہے اس میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. ہارس ٹریڈنگ بھی ہوئی ہے, لوگوں نے ضمیر بھی بیچا ہے, دباؤ بھی پڑے ہیں, دھاندلی بھی ہوئی ہے, یہ سب معاملات ہیں. دباؤ دھاندلی کی جو بات کر رہے ہیں آپ, تو اب خواجہ آصف صاحب اور دیگر جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے ان کی گرفتاری کے خدشات ہیں آپ کو؟ گرفتاریاں پہلے بھی ہوئی ہیں, پھر کر لیں, کیا ہوگا؟ ملک کو فائدہ ہوگا. نہیں, آپ تو نہیں ڈرتے, آپ نہیں, تو بڑی جرت سے مجھے کوئی شوق نہیں ہے جیل جانے کا. لیکن جب ایک حکومت اتنی گری ہوئی ہو کہ اس بات کا احساس ہو, میں تو کہتا ہوں آپ پہ الزام لگائیں نا یار, کس بات سے گھبراتے ہیں آپ؟ کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ یہ جواز ہے کسی کے پاس؟ کس بات کی گرفتاری کر رہے ہیں؟ تو برندگی کرنی ہے آپ نے, آپ کے پاس ثبوت ہے, آپ کنفرنٹ کریں. میں تو کہتا ہوں ٹی وی کے کیمرے لگائیں, سوال کریں ہم سے, عوام کو دکھائیں کہ کون سے سوال کا جواب ہم نہیں دے پائے. آپ عدالت میں کیس فائل کریں, کیس چلائیں. 2 سال ہو گئے یہ کیس بھی چلا ہے. یہ ساری جو ملک کی صورتحال ہے
یہ نواز شریف صاحب اس پہ خاموش ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ ابھی بالکل لا تعلق ہیں پاکستان کی سیاست سے؟ پاکستان کی سیاست سے وہ لا تعلق نہیں ہے. آج بھی آپ الیکشن کرانے جیتے گا نواز شریف، یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ کرائیں الیکشن، اس ملک میں فیئر الیکشن کرائیں، آپ کو نظر آ جائے گا. آج بھی لوگ اس کو قبول کرتے ہیں. ہم نے حکومت سے نکالا، ہم نے سیاست سے نکالا، ہم نے جیل میں ڈالا، بیمار ہوا ہم نے علاج نہیں ہونے دیا، مجبور ہو کر علاج کے لیے جانے دیا. تو اگر آپ آج بھی توقع کرتے ہیں کہ نواز شریف ہر معاملے پر بیان دے گا تو ضرورت نہیں. ہم موجود ہیں، ہم اس کی جماعت کے لوگ ہیں، ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں. جو ہم بات کرتے ہیں وہ نواز شریف کی بات ہوتی ہے. اور ان کا جو پولیٹیکل ایگریشن ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے 2018 کے الیکشن سے پہلے تھا، یا اب اس میں کچھ آپ کو ان کے مزاج میں تبدیلی نظر آتی ہے؟ پالیٹکس میں ایگریشن کبھی نہیں ہوتا. اور نواز شریف کے مزاج میں ایگریشن نہیں ہے. لیکن جب کوئی ناانصافی ہوگی، جب ملک کے مفاد کے خلاف بات ہوگی تو پھر نواز شریف بات کرے گا. اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، 35 سال سے اس ملک کی ایکٹیو سیاست میں ہے. عوام آج بھی 35 سال کے بعد بھی اس آدمی کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک. تو اس لیے ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں، وہ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، نبھانا جانتے ہیں. اور ابھی وہ مصلحتاً خاموش ہیں، ضرورتاً خاموش ہیں، یا ابھی حالات کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنی اپنے وقت پہ جب ضرورت ہوگی وہ بولیں گے. جب ہم موجود ہیں نا، میں بات کر رہا ہوں، نواز شریف بول رہا ہے. ٹھیک شہباز شریف بات کرتے ہیں، نواز شریف ہی بول رہا. ہم سب ایک ہیں، ٹھیک ایک جماعت ہے. ٹھیک. شاید سے بریک لے لیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آخری حصے میں کچھ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ اور اپوزیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور باتیں کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے مہمان ہیں. شاہد صاحب، مریم نواز صاحبہ بھی کسی وقت کا انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی جب وقت آئے گا تو اس وقت وہ بولیں گی اور اس وقت ایکٹیو ہوں گی؟ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ نے خود کہا ہے کہ جب میری جماعت مجھے بلائے گی میں حاضر ہوں. انہوں نے خود کہہ دیا. وہ کوئی پارلیمان میں عہدہ نہیں رکھتی، ٹھیک. جماعت میں بھی نہیں تھی، اب پہلی دفعہ نائب صدر ہیں. ورکر کے اندر، ووٹر کے اندر کے دل میں ان کی جگہ موجود ہے. آج اگر نواز شریف کے بعد کوئی شخص اس جماعت میں ہے جو ووٹر اپیل رکھتا ہے، جو کراؤڈ پولر جسے ہم کہتے ہیں، وہ مریم نواز صاحبہ ہے. یہ ایک حقیقت ہے، ہم پسند کریں یا نہ کریں. سیاست اپنے وقت، موقع اور محل کے مطابق ہوتی ہے، وہ اس کے مطابق ہی حصہ لیں گی. اور ابھی جو سیاسی تقاضا یہ ہے کہ وہ خاموش ہے. نہیں، تقاضے سیاست میں نہیں ہوتے، ضرورت کی بات ہے. جب سیاست میں ابھی سیاسی ضرورت، چلے سوال ابھی کوئی ایسی ابھی سیاسی ضرورت یہ ہے کہ مریم صاحبہ خاموش رہے. نہیں، سیاسی ضرورت ہوئی جماعت کو تو وہ حاضر ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے. جب ہم نے ضرورت سمجھی، دیکھیں ہر روز ہر لیڈر سرکس نہیں لگاتا. یہ سیاست سرکس نہیں ہوتی کہ میں ہر روز کوئی متنازع بات کروں گا، اس پہ واہ واہ ہوگی یا کوئی گالیاں نکالے گا. ایسی سیاست نہیں ہوتی. سیاست بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اور مریم نواز صاحبہ ذمہ داری سے بات کریں گی جب بھی ضرورت ہوئی. 2 سال کے اندر اپوزیشن نے کیا غلطی کی ہے بینگ اے پولیٹیکل ورکر؟ اس 2 سال کا اگر آپ انالیسس کریں کہ اپوزیشن کو عمران خان کی گورنمنٹ کے حوالے سے یہ کام کرنے چاہیے تھے جو نہیں کیے اس نے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے پارلیمان میں نرمی رکھی ہے. جو ہم نے نرمی کی ہے حکومت کے ساتھ، وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. مثلا اس کا حکومت نے مطلب پارلیمان چلا ہی نہیں ہے. کوئی ڈبیٹ وہاں پر آج تک نہیں ہو سکی، عوام کا مسئلہ ڈسکس نہیں ہو سکا. یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے. حکومت نے ایکٹیولی، یہ پہلی حکومت ہے جو ایکٹیولی پارلیمان کو چلنے سے روکتی ہے، ڈبیٹ نہیں ہونے دیتی. تو ہو سکتا ہے وہ تو ان کی انٹینشن ہو، ڈیلیبریٹلی جی، کر ان رہے کی ہوں انٹینشن ہوا ہے اور نا. ان کا ٹریپ ہو اور اس ٹریپ میں آپ آئے ہوں 2 سال. جی، ٹریپ نہیں ہے، یہ انٹینشن ہے، واضح ہے کہ نہیں ہونے دینا، نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے. اب ہمیں اس کا مقابلہ زیادہ سختی سے کرنا چاہیے تھا، ہم نے نہیں کیا. یہ میری ذاتی رائے ہے. اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ اسپیکر کو بتاتے کہ جناب یہ روایت ہے پارلیمنٹ کی، یہ اصول ہیں. جو اسپیکر پروٹیکشن آرڈر جاری کرنے پہ راضی نہ تو ہو، میں یہی کہہ رہا ہوں جو اسپیکر جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ ان کو وقت نہ دے، اس اسپیکر سے آپ یہ توقع کریں کہ اس کو جا کے سمجھائے پیار محبت سے اور وہ سمجھ جائے. توقع کی بات ہے. اسپیکر کسٹوڈین ہاؤس ہوتا ہے، وہ ایک پارٹی کا نہیں ہوتا. اس کو الیکٹ ہو گیا، اب اس نے پارلیمان کی حفاظت کرنی ہے، اس کی روایات کی حفاظت کرنی ہے، ملک میں جمہوریت کی حفاظت کرنی ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اثر کیسر صاحب پارلیمان کی حفاظت اور جمہوریت کی حفاظت پہ ناکام رہے، مکمل طور پہ ناکام ہے. تو
اس کے اظہار کے طور پر یعنی کہ جو ان کا رویہ ہے جو رہا ہے اس کے اگینسٹ کے اظہار کے طور پر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا سکتے بالکل ہونی چاہیے. میں تو یہ ذاتی رائے رکھتا ہوں اسد کیسر کہ صاحب ان کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ عدم اعتماد اگر وہ نہیں مانتے، میٹنگ میں آپ کی وعدے کرتے ہیں پورے نہیں کرتے، اسمبلی نہیں چل رہی، آپ 2 سال میں ایک ایڈجرنمنٹ موشن، ایک ڈسکشن کسی ایشو پر اس ہاؤس میں دکھا دیں، سبسٹینشل ایشو پر. یعنی آپ اندازہ یہ لگا لیں کہ ہم نے کورونا کے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتا تھا، کالنگ اٹینشن نوٹس جمع کروایا. ٹھیک اسمبلی کا آخری دن تھا، یہ مارچ کی بات ہے. جو کالنگ اٹینشن اسپیکر، بہت سے کالنگ اٹینشن آتے ہیں، 2 آپ دن میں لگا سکتے ہیں. اسپیکر نے جو کالنگ اٹینشن چوز کیا وہ یہ تھا، کرونا کا نہیں چوز کیا، ٹھیک وہ یہ تھا کہ پارلیمان لاجز میں 5 فلیٹ خالی ہیں، وہ کیوں خالی ہیں. ٹھیک یہ انہوں نے قومی مسئلہ تھا جو کالنگ اٹینشن کا رکھا اور کووڈ کا نہیں آنے دیا. مجبوراً مجھے اٹھ کر اسپیکر کی اجازت کے بغیر کووڈ کے بارے میں بات کرنی پڑی کہ جناب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ملک میں آ رہا ہے، اس کے مقابلے کے لیے کوئی راستہ بنائیں. اسپیکر کے خلاف، اسد کیسر کے خلاف، کیونکہ بلاول صاحب نے بھی کہا ہے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ تحریک عدم اعتماد آنی چاہیے، تو یہ معاملہ اب اے پی سی کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈسکس ہونا چاہیے اسپیکر کے خلاف؟ دیکھیں یہ بھی ڈسکس ہونا چاہیے. عدم اعتماد قطعاً نہیں کرنا چاہیے. آپ کو احساس اس شخص کو دلائیں کہ بھائی تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اگر نہیں پوری کر سکتے یہ عہدہ چھوڑ دو، یہ پارلیمان کا عہدہ ہے، آپ نے روایات کو ختم کر دیا ہے. تو اگر وہ اس بات میں بھی تیار نہیں ہوتے، جو 2 سال میں تیار نہیں ہوئے، پھر ان کو احساس دلانے کے لیے ایک عدم اعتماد ضروری بنتا ہے. میری یہ رائے ہے. اور اب ناگزیر ہو گیا؟ ناگزیر پہلے دن سے تھا. اگر ہم پہلے دن یہ کرتے، میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ ہماری کمزوری رہی ہے. جو بھی ہم نے وزاداری میں نہیں کیا، ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں کیا، اب شاید وقت ہے کہ وزاداری یا پارٹی انٹرسٹ، میں مسلم لیگ نون کی نہیں بات کر رہا، مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے پارٹی انٹرسٹ، جہاں اس نے دیکھے کہ ان کے کوئی پارٹی انٹرسٹ فلفل ہو رہے ہیں تو وہاں پہ لینینسی دکھائی جس کا فائدہ پی ٹی آئی کو پہنچا. نہیں. پارٹی انٹرسٹ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں پارلیمان نہیں چل رہی، پارٹی انٹرسٹ تو نہیں ہے نا. یہ تو سارے ملک کی بدنامی ہے، ٹھیک پارلیمان کی بدنامی ہے، پارلیمان کی روایات کو پامال کر دیا گیا ہے. تو یہ پارٹی انٹرسٹ نہیں ہوتا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزاداری میں یا کہ بھائی چارے میں ٹھیک ہے جس بھی بڑے اسپیکر کا عہدہ بڑا عہدہ ہوتا ہے، لیکن اسپیکر کو اپنے عہدے کی، اپنی کرسی کی عزت کروانی پڑتی ہے اپنے عمل سے. وہ کمی نظر آتی ہے. 18ویں ترمیم کے اوپر بھی اب بات چیت ہو سکتی ہے، بات کرنی چاہیے. 18ویں ترمیم ہو چکی ہے، وہ آئین کا حصہ بن گئی ہے. لیکن کوئی اب ملک ایک آئین ہے، ٹھیک اس میں آپ کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، ایک نئی ترمیم لے آئیں، اس ترمیم پر بحث ہو جائے گی. ظاہر سی بات ہے کہ 18ویں ترمیم کی جو چیزیں ہیں اس کو اگر آپ نے امینڈ کرنا ہے تو کسی ایک نئی ترمیم کو ہی لانا تو پڑے وہ گا. ترمیم لے آئیں. جو آپ ساری کو امینڈ کرنا چاہتے ہیں ساری بنا کے لے آئیں. آپ ترمیم تو لینا، آپ چاہتے ہیں کہ باتیں کرنے سے 18ویں ترمیم ایک سیٹلڈ ایشو ہے، ٹھیک. وہ آئین کا حصہ بن گئی. 18ویں ترمیم میں اگر کوئی ترامیم چاہتا ہے تو وہ اس کی کوئی چیز لے کے آ جائے، اپوزیشن اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. 18ویں ترمیم ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ ختم ہو چکی ہے. ایک آئین ہے، آج ایک ملک کا ایک آئین ہے، اس میں آپ جو تبدیلی چاہتے ہیں، حکومت کو چاہتی ہے، ہم چاہتے ہیں ایک بل بنا کر لے آئیں، اس پر ڈیبیٹ ہوگی پارلیمنٹ میں. یہی طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک. آخری بات شاہد صاحب، بینگ اے پولیٹیکل ورکر، آپ کو مستقبل کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کیا نظر آتا ہے؟ بہت میسی سچویشن نظر آتی ہے؟ جی بالکل بالکل. جب حکومتیں ناکام ہو جائیں، جو اس حکومت نے سیاست میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے، جو پرسنل لیول کی گفتگو اسمبلی میں ہوتی ہے، وزیر اعظم کرتا ہے، یہ چیزیں کسی بھی جمہوریت میں، کسی بھی ریاست میں، اور خاص طور پہ اسلامی ریاست میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور اس میس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ فریش الیکشن ہے. دیکھیں، فریش الیکشن بھی کام نہیں چلے گا. اس پہ بھی کام اس پہ صرف فریش الیکشن سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک. الیکشن تو چناؤ کا نتیجہ ہے، ٹھیک. چناؤ کا طریقہ ہے. ضرورت کیا ہے کہ آپ پہلے گورننس کا ماڈل طے کریں کہ یہاں حکومت چلے گی کیسے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہماری حکومت میں حکومتی فیصلوں پر 6 ادارے کم از کم اثر انداز ہوتے ہیں. ان کو اب ہم سب کو مل کر ملک کے مفاد میں ایک طرف چلنا پڑے گا.
ٹھیک، شاہد خاقان عباسی صاحب بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آئندہ ہفتے اسی وقت انشاءاللہ اس پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.